سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 85 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يبتغي اور جو کوئی شخص تلاش کرے گا غیر الاسلام دینا اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو فلن يقبل منه ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی حقانیت اور قیامت تک کے لیے اسی کو بطور دین ہونے کو بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے بھی اسی سورت کے آغاز میں یہ آیت مبارکہ بھی گزر چکی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اب ہے تو وہ اسلام ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اسی بات کو اس انداز سے بیان فرمایا کہ اسلام کے علاوہ اگر کوئی کسی اور دین کے راستے سے کامیاب ہونا چاہے گا تو ہرگز اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین کے نزدیک معیار ہے تو وہ صرف دین اسلام ہے۔ میرے محترم دوستو، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں اسلام سے مراد لغوی معنی ہے، یعنی اطاعت اور فرما برداری۔ وہ ہر نبی علیہ السلام کے دور میں اللہ کی عبادت اور اس نبی کی اطاعت یہی دین اسلام رہی ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے زمانے میں جس دین اور جس شریعت کی تبلیغ کرتے رہے اس زمانے میں وہی دین اسلام تھا، لیکن جب آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو سابقہ انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں وہ سب کے سب ان کا وقت پورا ہو گیا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دنیا میں اسلام اور دین اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے تو وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اور دوسرے بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں اس امت کا خاص لقب اور نام ہی اسلام والے ہے۔ اب باقی کسی اور امت کو اسلام والے نہیں کہا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو آج اسلام والا نہیں کہا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان اور یقین رکھنے والوں کو آج اسلام والا نہیں کہا جائے گا۔ آج اسلام والا کہا جائے گا تو وہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھنے والوں کو کہا جائے گا، کیونکہ قرآن کریم نے
یہ بات ارشاد فرمائی سورۃ الانبیاء کی آخری آیت میں کہ ہوا سماکم المسلمین، اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اسلام والے، اسی نے تمہارا نام رکھا ہے۔ تو لہٰذا آج اگر کوئی شخص وہ اتباع کرنا چاہتا ہے، وہ دین پہ چلنا چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو سارے راستے بند ہیں، ایک ہی راستہ کھلا ہے، اور وہ راستہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ۔ اس کے علاوہ کوئی دین اللہ پاک فرماتے ہیں ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ یہ حدیث مبارک سماعت فرما چکے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تورات کے کچھ اوراق پڑھنے کی اجازت طلب کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اور چہرے پہ غصے کے آثار نمودار ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، تورات تو رہی تورات، اگر صاحب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے تو ان کو بھی میرے ہی پیچھے چل کے نجات ملے گی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بن کر، حالانکہ اس وقت بھی وہ نبی ہوں گے، ان کی حیثیت یہ نہیں کہ ان کی نبوت ختم ہو جائے گی، وہ نبوت والا تمغہ اور اعزاز ان کا تب بھی برقرار ہوگا، لیکن چونکہ اب ان کا وقت ختم ہو چکا ہے، نبوت کا وہ ٹائم ایکسپائر ہو چکا ہے، اس لیے اب وہ اطاعت اور فرما برداری اور شریعت نافذ کریں گے کن کی؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے عزیز دوستو، ایک طرف تو یہ تمام دنیا کے تمام مذاہب والوں کو، بالخصوص یہود و نصارہ کو قرآن کی دعوت یہ ہے کہ اگر اللہ کی نگاہ میں کامیاب اور سرخرو ہونا چاہتے ہو تو اسی نبی کی اطاعت کرو جس نبی کی اطاعت میں تمہارے انبیاء علیہ السلام کی بھی نجات ہے۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی جس نبی علیہ السلام کی اطاعت ضروری ہے، آج کا یہودی، آج کا عیسائی بھی اسی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ دوسری طرف یہ بات ہمارے لیے بھی، ہم مسلمانوں کے لیے بھی بہت ہی زیادہ ایک سمجھنے والی بات ہے اور لمحہ فکری ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ جب کسی دوسرے دین والے کو بغیر اسلام کے نجات نہیں مل سکتی تو اسلام والوں کو اسلام کے بغیر نجات کیسے ملے گی؟ آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی دوسرے نظاموں کی طرف دیکھتے ہیں، ہمیں اپنے ایمان پہ، دین پہ، اسلام پہ، قرآن و سنت پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ اعتماد نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہو کر لباس میں، شکل و صورت میں، چال ڈھال میں، اپنے رہن سہن میں، کاروبار میں اور دیگر تمام امور کے اندر، نظام ہائے عدالت و سیاست میں ہم دیکھتے ہیں تو غیروں کی نقالی کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہمیں بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری نجات، دنیا آخرت کی کامیابی صرف دین اسلام میں رکھی ہے، اس کے بغیر کہیں کامیابی نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہو کر بھی اگر ہم قرآن کے سوا کسی اور نظام کی طرف دیکھیں، ایک مسلمان ہو کر بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت کے علاوہ کسی اور نظام میں کامیابی دیکھیں تو ہمارے لیے بھی انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ آج اگر ہم نجات چاہتے ہیں، ہمارا حکمران کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہمارا جج کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہمارا تاجر کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہمارا مزدور،
ہمارا مل والا، ہمارا مرد، ہماری عورتیں اور ہمارے بچے، بوڑھے، جوان، پڑھے لکھے، ان پڑھ، غرض ہے کہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا اگر وہ دنیا آخرت میں عزت، نجات، کامیابی چاہتا ہے تو اس کا راستہ ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے۔ اس کے سوا کہیں نجات نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرما دے اور اس پہ عمل نصیب فرما دے۔ میرے محترم دوستو، یہ آیت مبارکہ اتنی اہم اور اس قدر یعنی اس کی اہمیت ہے اس آیت مبارکہ کی، ہم نہیں جانتے لیکن ہمارا دشمن جانتا ہے۔ ایک وقت آیا جب انگریز کا دور تھا اور اس کا طوطی بولتا تھا پوری دنیا پہ، اور وہ سلطنت برطانیہ کو سلطنت عظمیٰ کہا کرتے تھے، جس میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، ان کو فخر تھا اس کا۔ لیکن پھر اللہ نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اس کو پاش پاش کیا، آج وہ چھوٹے سے ایک ملک کے اندر سمٹا ہوا ہے۔ جب وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا، بہت سارے مسلمان ملک آزاد ہوئے، اس وقت یہودیوں نے ایک سازش کی کہ قرآن کریم کے بہت سارے نسخے تیار کر کے ان میں تحریف کر کے ان میں اپنی طرف سے الفاظ کو بدل کر اس کو بالخصوص افریقہ کے ممالک کے اندر، نائجیریا وغیرہ میں ادھر پھیلانا چاہا۔ علماء نے اس میں نشاندہی کی، 20-21 مقامات پر تعریف کی گئی۔ ان میں سے ایک آیت مبارکہ یہ بھی تھی۔ یہاں تعریف کیا کی؟ یہاں آیت مبارکہ ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ دین تلاش کرے گا ہرگز اس کا دین قبول نہیں کیا جائے۔ انہوں نے یہاں غیرہ کے لفظ کو ختم کر دیا، غیرہ کا لفظ مٹا دیا، اور عبارت کیا بن گئی؟ وَمَن يَبْتَغِ الْإِسْلَامَ دِينًا، جو اسلام کو دین بنائے گا اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اندازہ کرے ترجمہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ یہ تحریف کر کے اس قرآن کریم کو پھیلانا چاہا۔ اس وقت مصر میں حاکم تھے جمال عبد الناصر، بہرحال آج کے حکمرانوں سے کہیں زیادہ اچھے اور بہتر انسان تھے اور دینی غیرت اور حمیت رکھنے والے تھے۔ اللہ آج کے حکمرانوں کو بھی دینی غیرت اور حمیت نصیب فرمائے۔ جمال عبد الناصر نے 3 کام کیے۔ ایک کام تو اس نے یہ کیا کہ مصر سے ایک ریڈیو شروع کیا جس کا نام صوت القرآن رکھا۔ ہر وقت اس پہ، آج بھی وہ ریڈیو چل رہا ہے، ہر وقت اس پہ قرآن کریم کی تلاوت ہوتی تاکہ صحیح قرآن پوری انسانیت کے سامنے آ جائے۔ دوسرا کام یہ کیا کہ اس نے کروڑوں کی تعداد میں قرآن کریم کے نسخے طبع کروا کر، شائع کروا کر صحیح قرآن کریم علماء کی نگرانی میں اس نے پوری دنیا کے اندر پھیلائے۔ اور تیسرا کام یہ کیا کہ علماء کو بھیجا، پڑھے لکھے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ دنیا میں جا کر لوگوں کو سمجھاؤ اصل قرآن کون سا قرآن ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ کوشش کل بھی باطل کرتا رہا ہے، آج بھی باطل کر رہا ہے۔ آج بھی قرآن کریم کی تحریف کے نام پر ہمارے جج صاحب کو سمجھنا چاہیے، غلطی ہو گئی اس پہ پردہ نہ ڈالیں۔ شیطان کا کام ہے غلطی ہو جائے تو اکڑ جاتا ہے، دلیلیں دینے لگ جاتا ہے۔ آدم کا اور انسان کا کام اور اللہ کے نبی کا کام یہ ہے کہ لغزش ہو جائے، بھول ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ قادیانیوں کو تحریف شدہ ترجمہ شائع کرنے کی اجازت دینا اور اس کو تقسیم کرنے کی اجازت دینا کتنی بڑی قرآن کریم کے ساتھ ظلم اور قرآن کریم کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اور کر کون رہا ہے؟ اس ملک کی سب سے بڑی عدالت جس کا کام انصاف ہے، وہ یہ ناانصافی قرآن کے ساتھ کر رہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
آج میرے عزیز دوستو آپ حضرات سن رہے ہوں گے، کل سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، پھیلی ہوئی ہے۔ ایک شخص قرآن کا درس دے رہا ہے، پیشے کے لحاظ سے وکیل ہے، صادق آباد شہر کے اندر پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھا قرآن کا درس دے رہا ہے، اور آیت ہے اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ آپ میں ہر مسلمان جانتے ہیں یہاں رسول سے مراد کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن وہ تفسیر کیا کر رہے ہیں کہ اللہ نے یہاں کسی کا نام نہیں لیا، ہر زمانے کا لیڈر وہی رسول ہے، اس کی اطاعت کرو۔ اب یہ اس نام پر تعریف قرآن کے معنی کو بدلنا، کیا اس کی اجازت دی جا سکتی؟ ہم اس کو قبول کر لیں گے، ہم اس کو برداشت کر لیں گے؟ ہمارا ایمان ہے الرسول کا لفظ قرآن کریم میں جہاں بھی آیا ہے اس سے مراد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، پہلے بھی یہ کوششیں ہوئی ہیں، لوگ ناکام ہوئے، آج بھی کوششیں ہو رہی ہیں، انشاءاللہ ناکام ہوں گے۔ قرآن کی حفاظت اللہ خود کر رہا ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے ان علماء کو، ان حفاظ کو، ان قراء کو، ان مدارس کو منتخب کیا ہے۔ جس طرح پوری کائنات کا رازق اللہ ہے، لیکن ہم یہ سمجھ کر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ نہیں جاتے، ہم کمائی کے لیے نکلتے ہیں، اسی طرح پورے قرآن کا محافظ اللہ ہے، لیکن اس آیت کی وجہ سے ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ نہیں جائیں گے کہ اللہ حافظ ہے تو ہم کیوں کریں، بلکہ ہم سعادت سمجھتے ہوئے عزم اور ارادہ کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے ایک ایک حرف، اس کے ترجمے کے ایک ایک حرف کی اپنی جان پہ کھیل کر بھی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ تو میرے محترم دوستو، اس آیت مبارکہ میں ہمیں اللہ نے نظام بھی سمجھا دیا، قرآن بھی سمجھا دیا کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کے نزدیک ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ تو آج ہم اپنے آپ کو مسلمان بنائیں، سچا مسلمان بنائیں، اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار بنائیں، ورنہ پھر آخرت میں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس نقصان سے محفوظ رکھے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعننا علی ذکرک و